افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون اپنی پرورش میں لے مریم علیہ السلام کو، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ آیت مبارکہ سے پہلے زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہم نے آپ سے بیان کیا، یہ غیب کی خبروں میں سے تھا، یعنی آپ تک اس کے پہنچنے کا کوئی ذریعہ ظاہری نہیں تھا، نہ آپ اپنے ذرائع سے اسے معلوم کر سکتے تھے، بلکہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے بذریعہ وحی آپ تک پہنچایا، اور یہ آپ کی نبوت کی دلیل بن گیا کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس کے باوجود آپ واقعے کو صحیح صداقت کے ساتھ، صحیح صحت کے ساتھ لوگوں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ واقعے کا اگلا حصہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اپنے زمانے میں خادمین حرم کے سردار تھے، ان کی وفات ہو گئی، تو اس پر یہ معاملہ اٹھا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت اب کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ آپ کے مریم علیہ السلام کے حقیقی خالو تھے اور رشتے میں قریب ترین تھے، لیکن اس کے باوجود سب یہ چاہتے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت ان کے حصے میں آئے، تو اس کے لیے انہوں نے قرعہ کا طریقہ اختیار کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنے قلم دریا میں ڈالے کہ جو موافق سمت میں بہیں گے تو وہ تو نہیں لیے جائیں گے، بلکہ جو مخالف پانی کے مخالف سمت میں جائے گا قلم، تو اس کے حق میں وہ فیصلہ ہوگا۔ تو اس وقت کی قرعہ کا اندازی کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، اور جب اس معاملے میں وہ جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ وحی دی گئی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں اس غیب پر مطلع کر دیا جاتا ہے جو کہ غیب عام لوگوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو لوگوں کے لیے وہ غیب ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی اس وقت تک وہ چیز غیب کے پردہ میں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے انہیں وہ بتا نہ دی جائے۔ لہذا اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہاں جو آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ذالک من انباء الغیب، مراد یہ ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس واقعے کی خبر نہیں دی گئی تھی،
اس وقت تک یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کی چیز تھا، اور عوام کے لیے تو ویسے ہی غیب کی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اس واقعے کو نازل کیا گیا، بتایا گیا، تو پھر وہ غیب سے ہٹ کر شہادہ کی طرف ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گیا۔ دوسرا مسئلہ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن اندازی کن کاموں میں کی جا سکتی ہے اور کن کاموں میں نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جن کے حقوق شریعت کے اندر معلوم اور متعین ہیں، ان حقوق کے لیے قرآن اندازی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جن کے حقوق اسباب رائے کے سپرد ہوں یا جہاں سب شریکوں کے حقوق مساویانہ ہوں، وہاں کوئی ایک جہت ایک شخص کے لیے متعین کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا جائز ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم علیہ السلام، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے اپنے ایک حکم کی جس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا مرتبے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے مقربین میں سے ہیں، اور وہ باتیں کرے گا لوگوں سے جب کہ وہ ماں کی گود میں ہوگا اور جب کہ پوری عمر کا ہوگا، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت حضرت مریم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں فرمایا گیا کہ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان کی نسبت بجائے والد کے والدہ کی طرف جو ہے وہ کی گئی، چونکہ وہ عادتاً باپ اور ماں کے اختلاط سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے حکم کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے، تو اس لیے نسبت ان کی ماں کی طرف کی گئی۔ فرمایا کہ وہ مرتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے، اور وہ جب ماں کی گود میں یا گہوارے میں ہوں گے تو لوگوں سے بات کریں گے، اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ تو آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ فرمائی گئی کہ وہ لوگوں سے بچپن میں بات کریں گے، جبکہ بچپن کی حالت میں عام طور پر بچہ بات نہیں کر سکتا، بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس حالت میں بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ اور یہ اسی وقت ہو گیا جب ابتدائی ولادت کے بعد مریم علیہ السلام پر قوم نے لعن طعن کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بول اٹھے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ جب وہ بڑی عمر کو پہنچیں گے تب بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے۔ فرمایا یہ گیا کہ بچپن میں عادتاً جب بچہ بات نہیں کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گہوارے میں گود میں بات کرنا ان کے لیے معجزے کا باعث تھا، لیکن بڑی عمر میں تو عام طور پر لوگ بات کرتے ہی ہیں، اور عقل مندی کی بات کرتے ہیں، معقول بات کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ مفسرین نے یہاں نقطہ بیان فرمایا کہ یہ بڑی عمر کی نوبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دنیا میں نہیں آئی تھی، انہیں 33 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا، جیسے کہ آیت کے اگلے حصے کے اندر آ رہا ہے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور لوگوں میں رہیں گے،
اور بڑی عمر کو پہنچیں گے اور اپنے وقت پر پھر دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو یہ معنی فرمایا گیا کہ جب وہ بڑی عمر کے ہوں گے تب بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے اور معقول بات کریں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، کہاں سے ہوگا میرے لڑکا جب کہ مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی بشر نے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے کے ذریعے سے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی گئی، تو جواب میں مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو نکاح نہیں کیا، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، تو یہ کیسے مجھے بیٹا ہوگا یا مجھے نکاح کا حکم دیا جائے گا؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ جس طرح تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور پچھلی آیت کے اندر زکریہ علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی تھی، تو وہاں یہ فرمایا گیا تھا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس طرح تخلیق کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ کی تخلیق کے لیے یہ اسباب کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے ارادے میں کامل اور مکمل ہے۔ اور جیسے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کا ارادہ ہی اس بات کے لیے کافی ہے، اس بشارت یعنی عیسیٰ ابن مریم کی ولادت، حمل اور ولادت کے لیے اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کا ارادہ جو ہے اس کو یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس بات سے، ان الفاظ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت لفظ کن یعنی کاف اور نون جس کا معنی ہو جانے کا ہوتا ہے یہ اپنی شان والی زبان سے ادا کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ارادے میں جب کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس کے واقع ہونے میں عدم سے موجود ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اسباب خود بخود جمع ہو جاتے ہیں، اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو وہ فوراً کا فوراً وہ ارادہ اللہ رب العزت کا پورا ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اور اللہ اسے سکھائے گا، تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی، اور اس کو پیغمبر بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ کہے گا بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے،
میں بنا دیتا ہوں تمہیں گارے سے پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے، اور اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ کھا کر آؤ اور جو رکھ آؤ اپنے گھر میں، اس میں پوری نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کی جو تورات ہے، اور اس لیے کہ حلال کر دوں تم کو بعض وہ چیزیں جو حرام تھی تم پر، اور تمہارے پاس میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، اسی کی بندگی اور عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ مریم علیہ السلام کو جواب دینے کے بعد کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا ارادہ ہی سب سے بڑھ کر ہے، اب ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو خاص عنایات ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم، یعنی جو ان پر کتاب نازل کی گئی اس کی تعلیم دے گا، اور تورات اور انجیل، تورات پہلے گزر چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو فرمایا نبی ہونے کے لحاظ سے پچھلی جو شریعت ہے اس کا علم اور پچھلی کتاب کا علم بھی موجودہ نبی کو دیا جاتا ہے، اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا بھی علم دیا گیا، اور انجیل تو ان پر خود نازل ہونے والی کتاب تھی، تو انہیں رسول بنایا گیا بنی اسرائیل کی طرف، اور انہوں نے کہا بنی اسرائیل کو، قوم کو، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے خاص نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں، اور ان معجزات میں سے فرمایا گیا کہ مٹی سے پرندے کی شکل بنانا، پھر اس میں پھونک مارنا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور قم باذن اللہ کہتے تو وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ جو کچھ لوگ کھا کر آتے یا گھر میں چھپا کر آتے یا رکھ کر آتے، اس کے بارے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، یعنی ان معجزات میں اللہ کی طرف سے نشانیاں رکھی گئی ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر فرمایا کہ میں تم سے پہلے جو کتاب گزری ہے تورات، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور تورات کے اندر کچھ چیزیں جو سخت احکامات تھے وہ میں لے کر آیا ہوں کہ وہ سختی تم پر سے دور کر دی جائے اور تمہارے لیے کچھ نرمی پیدا کر دی جائے، اور میں اور بھی نشانیاں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، سو اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، وہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرنا ہی صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ پھر جب معلوم ہو گیا عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل کا کفر، تو انہوں نے کہا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کرنے والے ہیں، ہم یقین لائے ہیں اللہ پر، اور تو گواہ ہے کہ ہم نے حکم قبول کر لیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے یقین کر لیا اس چیز کا جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم تابع ہو گئے رسول کے، سو تو لکھ لے ہم کو شاہدین میں، گواہوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعلیمات بنی اسرائیل تک پہنچانا شروع کر دیں، تو دیکھا کہ ان کی طرف سے ایذا رسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے اس سے کفر کیا، اور یہ کفر کرنے والے یہود تھے جو کہ چاہتے نہیں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر
ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تو لوگوں سے کہا کہ کون ہے حواری، یعنی ان لوگوں سے خطاب کیا کہ جو حواری تھے۔ اس بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ان کا لقب کیسے ہوا کہ لفظ حواری کا معنی مدد کرنے والے کا بھی آتا ہے اور سفیدی کے بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص ساتھیوں کو ان کے اخلاص اور صفائی قلب کی وجہ سے یا ان کی سفید پوشاک کی وجہ سے کہ ان کے لباس سفید ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں حواری کا لقب دیا گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کا لقب فرمایا گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کے لیے جس طرح کہ یہ حواری اور ان کی تعداد 12 فرمائی گئی ہے، اور اسی معنی کی ایک حدیث میں ارشاد مبارکہ ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، یعنی مخلص ساتھی ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم مسلمانوں میں ماننے والوں میں شمار ہو گئے ہیں اور ہم رسول کے بھی تابع ہو گئے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے اپنے آپ کو گواہ مقرر کر لیا اور فرما لیا کہ ہمیں ان گواہوں میں لکھ لیا جائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اور مکر کیا ان کافروں نے اور تدبیر کی اللہ نے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ جس وقت کہا اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے، اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک، پھر میری طرف ہے تم سب کو آنا، پھر فیصلہ کر دوں گا جس بارے میں تم سے یہ جھگڑتے تھے۔ کفار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے ایذا پہنچانے لگے اور تکلیف میں ڈالنے لگے اور خفیہ تدبیریں کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ مکر کا لفظ فرمایا گیا۔ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہا جاتا ہے، اور یہ اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھا ہے اور برے مقصد کے لیے ہو تو برا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں یہ لوگ کر رہے تھے، اور مقصد ان کا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی مکر کر رہے تھے، اللہ نے اس کے مقابلے میں تدبیر کی، یعنی ان کے مکر کو ناکام بنانے کے لیے اللہ نے تدبیر فرمائی، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ وہ تدبیر کیا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں تجھے لے لوں گا اور اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ آپ کو فی الوقت موت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی طرف اٹھا لے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ آپ کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا، اور آپ دشمنوں پر فتح پائیں گے، اور بعد میں طبعی موت آپ پر واقع ہوگی۔ تو یہاں یہ فرما دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو انہوں نے خفیہ تدبیریں کی تھیں، اللہ رب العزت نے انہیں ناکام کر دیا۔ آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں نہیں ہوگی، بلکہ اپنی طبعی موت آپ پر طاری ہوگی، اور وہ قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ صحیح احادیث متواترہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسرا وعدہ فرمایا گیا کہ فی الحال عالم بالا کی طرف آپ کو اٹھا لیا جائے گا، اور یہ وعدہ تو اسی وقت پورا کر دیا گیا جس کی خبر سورہ النساء میں فرمائی گئی کہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقیناً ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا وعدہ ان کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنا تھا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو کفار آپ کو آلودہ کر رہے تھے اس سے آپ کو پاک کرنا تھا۔ اور یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور یہود کے سب غلط الزامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا، اور قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاک اور مطہر ہونے کی گواہی دی۔ چوتھا وعدہ فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، آپ کے متبعین کو، آپ کے اتباع کرنے والے کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھے گا۔ یہ وعدہ بھی اللہ کے حکم سے پورا ہوا۔ پانچواں وعدہ فرمایا گیا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی یہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ فرما دے گا، اور وہ اپنے وقت پر ہوگا، جیسے کہ ارشاد فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اور وہ فیصلہ فرمایا کیا ہوگا؟ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا، سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے سو ان کو پورا اجر ملے گا، اور اللہ محبوب نہیں رکھتا ظالموں کو۔ یہ پڑھ کر سناتے ہیں ہم آپ کو آیتیں اور تحقیقی بیان حکمت والا۔ فرمایا گیا کہ یہ لوگ کفار قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں آخرت کا عذاب دے گا اور دنیا میں بھی انہیں عذاب دے گا، یعنی دنیا کا عذاب ان کے لیے آخرت کے عذاب کو کم کرنے کا باعث نہیں ہوگا، بخلاف مومنین کے کہ دنیا میں جو ان کو کچھ مصیبت ہوتی ہے اور جو تنگی اور تکلیف واقع ہوتی ہے وہ آخرت کے عذاب کو ختم کرنے میں یا آخرت کے عذاب کو تخفیف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ ایمان کی برکت سے ایسا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظالمین کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب مستقل اور آخرت میں بھی دائمی عذاب ان کے لیے ہوگا۔ البتہ جو نیک لوگ ہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اللہ انہیں پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آیتیں ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ کی طرف نازل کرتے ہیں یہ نشانیاں، اور اس سے مراد یہ قصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام والا، اور من الآیات آپ کی صداقت اور نبوت کی دلیل ہے، جس طرح کہ پچھلا واقعہ تھا یہ واقعہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور والذکر الحکیم، اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں حکمت اور معرفت موجود ہے، جو اس پر غور کرے گا اسے اس کے اندر مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔